नबी इदरीस इतनी इबादत करते थे कसरत से, इबादत करते करते, और इनका पीरियड है जनाब नूह और जनाब आदम के बीच वाला पीरियड, यानी नबी आदम के बाद जो सबसे बड़ा नबी आया वो इदरीस नबी आया। इदरीस नबी का मलक का वाक़या सुन ले खाली। इनको बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ी इबादत करते थे, कसरत से इबादत करते थे। इदरीस की इबादत मशहूर इबादत, और इनकी एक दुआ रहती थी हमेशा कि अल्लाह मेरे सामने से पर्दों को हटा, मैं तेरी दूसरी मखलूक जो दूसरा तेरा क्रिएशन है उसको देखना चाहते हैं कि वो इबादत कैसे करते। जैसे नबी यूनुस को बताया गया, जब पानी में मछली के पेट में गए तो अल्लाह ने क्या किया था, पेट में जैसे वो गए ट्रांसपेरेंट कर दिया था मछली के पेट को, समझ लेना पेट को, वो दीवार जो है वो दीवार को ट्रांसपेरेंट कर दिया। जैसे कहा उन्होंने पूरी पानी के अंदर की सारी मखलूक की इबादत देखी, हर जानवर जो इबादत कर रहा था तस्बीह पढ़ा, कोई सुब्बुह खुद्दूसन बोल रहा, कोई वाहब राज़िक़ बोल रहा, कोई अहद बोल रहा, कोई समद बोल रहा। नबी इतना बड़ा नबी घबरा गया, इतनी इबादत, हर मखलूक इबादत कर, हम क्या इबादत करते हैं, हमारी इबादत दिखावे की इबादत। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि फॉर्मेलिटी के लिए नमाज पढ़ो बस, फाइन, वाजिब तो पढ़ लिया ना, ये जहन में जो अल्लाह की मखलूक इबादत है। इदरीस की एक ही दुआ थी कि अल्लाह तुम मेरे सामने से पर्दों को हटा। आप भी दुआ कर सकते। जनाब सलमान का वाक़या नहीं, और बाद में बात निकल, जब जनाब सलमान का नहीं पढ़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, सलमान ने ख्वाहिश की थी कि मुझे मेरे सामने से ये मखलूक की ज़बान मुझे बता दो। मौला से ख्वाहिश की, ये परिंदों की ज़बान, चुनकियों की ज़बान, चरिंद की ज़बान, ये जो इनकी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज मैं सुनना चाहता कि ये लोग बोलते क्या है। चिड़िया पुकार रही, सुबह आप फजर पे वक्त देखेंगे कि जैसी अजान का वक्त हुआ सारे आसमान के परिंदे चीखते रहते, वो इबादत है अल्लाह की, बोले इबादत कर। मासूम बोलते कि कोई सी रूह ऐसी नहीं है जो अल्लाह की इबादत नहीं करती। हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम सबसे बड़े, इवन हम मलाइका से बड़े। जिब्राइल से आपका स्टेटस ज्यादा है, अशरफ है, मलक कम है, हम ज्यादा है, जिन्ना कम है, इंसान ज्यादा है। इसीलिए मासूमीन हमारी शक्ल में आए, 14 मासूमीन जो आए इंसानों की शक्ल में है, इसलिए अल्लाह ने हमको अशरफुल मखलूकात बनाया। सब जितनी उसकी मखलूकात है, जितना क्रिएशन है अल्लाह का, उस सबसे अफजल इंसान को बनाया। तो नबी इदरीस की बड़ी ख्वाहिश हुई कि अल्लाह मेरे सामने से पर्दों को हटा। अल्लाह ने पर्दों को हटाना शुरू किया। इतना बड़ा नबी इबादत करते करते बोला वाह ऐसी इबादत है, अल्लाह की ऐसी सजदा किया, हर मखलूक सजदा कर रही अपने अपने तरीके से। अफजल तरीन इबादत सजदा, याद रखो, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं। और अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है बंदा सजदा करे, उसके सामने सर झुका। सजदे के लिए मैं आज सजदे पे नहीं बोलूंगा, कल बोलूंगा। सजदा एक ऐसी चीज है कि अगर आप जमीन पे है ना, आप आसमान पे चले जाते हैं। मैं यूं ही नहीं बोल रहा आपको, फिर बोल रहा, जमीन पे तुम, तुम्हारा कुछ ही नहीं है यहाँ पे, तुम बिल्कुल प्रॉब्लम्स में, तुम सजदा करते थे। शैतान ने सजदा किया था इसलिए वो आसमानों में गया, कुछ नहीं किया था शैतान, सिर्फ सजदा किया था, अपनी पेशानी जमीन पर रखकर सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। 40,000 साल का एक सजदा था उसका। क्या सुन रहे हैं? 40,000 ईयर्स एक ही जुमला बोलते रहा, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला। उसका ऐसा उठाया, आसमानों पे लेके चला गया। इतनी इबादत, सजदा इतना। तो जब इदरीस ने देखा इतनी इबादत हुई, हर तरफ सजदे हो रहे, रोज रात में सोने से पहले सजदा करो, एवरी नाइट आप करके देखो कितना सुख। कुछ नहीं मिलता ना, स्ट्रेस वाले बंदे उनके लिए बोलो, उसके सामने ऐसा सर करो, कुछ मत बोलो, अल्लाह तेरा शुक्र है, तसव्वुर करो खाने का वक्त, तसव्वुर करो परवरदिगार के मालिक तेरे सामने मैं सर करूं। उसके बाद देखो रात पीसफुल गुजरती है अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। ये मासूम चौथे इमाम को हम क्यों कहते हैं सैयदुल साजिदीन? चौथे इमाम को क्या बोलते हैं? सैयदुल साजिदीन। सैयद साजिदीन का मतलब क्या है? सजदा करने वालों का सरदार। ये हाल था मेरे मौला का, खाने को देकर सर झुका दिया, पानी को देकर सर झुका दिया। ये जो हिस्सा था ना मौला का, ये और ये हथेली और ये घुटने और ये पैर, जो घंटे जहाँ पे आते सजदे के, जो है 7 जगह है ना सजदे की, पेशानी है, दोनों हाथ है, दोनों घुटने हैं, दोनों अंगूठे, वहां पे डेड स्किन हो जाती थी मौला की, गट्टे जिसको उसको ऐसा काटते थे, काट के कपड़े में लपेट के रखते थे। जब मौला की शहादत हुई तो उनकी ग्रेव में ये उनकी डेड स्किन रखी। तो इमाम सैयद साजिदीन कहता कि हर लफ्ज़ सजदा करते। तो ये सिफत मासूमीन है। अगर इंसान सिर्फ सजदा करने लगे ना, उसके डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व। कहा गया कि जो सजदा करता है कसरत से, उसका रिस्क कभी नहीं रोक सकता, कभी उसकी इज्जत नहीं जा सकती, उसके सामने दुश्मन भी आएगा उन्हें सर झुका देगा, इसलिए कि अल्लाह उसका झुकाता। क्यों? ये मेरे सामने सजदा करता, इसके सामने इसको कोई जलील नहीं करेगा, इसलिए कि अल्लाह प्रोटेक्ट कर लेगा तुम्हारी इज्जत को। क्या बोल रहा है यार? अल्लाह प्रोटेक्ट करेगा इज्जत को अगर तुम सजदे की आदत डालो। सजदे का मतलब क्या है? सजदा करना यह है कि तुम अपने आप को सबसे नीचे बता रहे हो, उसको सबसे ऊपर बता रहे हो। वो अल्लाह अकबर, वो सबसे बड़ा, तुम उसके सामने सजदा करो। सजदे की आदत डालो खाली। इसीलिए पता नहीं आपके कल्चर में है या नहीं, उर्दू स्पीकिंग कल्चर में ये है कि दूल्हा दुल्हन जब शादी होके आते पहले सजदा कराते हो। आई डोंट, आपके पास आपके कल्चर में है नहीं? आपके पहले सजदा कराते घर पे। जब दुल्हन अपने ससुराल आती तो उन्हें पहले सजदा करेंगे, और ये बेहतरीन अमल है।
سب سے زیادہ اگر اللہ کو کوئی چیز پسند ہے تو اس کا سجدہ، اس کے سامنے سر جھکانا. سجدہ تم سر جھکائے وہ اس کو بولا جاتا بندگی کی معراج ہے. کیا بول رہا یار میں، منہ کھولو یار منہ کھولو. معراج ہے بندگی کی، معراج ہے سجدہ کرنا. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. یہ عادت بچوں کو بھی لانا، بتانا بچوں کو بیٹا سجدہ کر، سے تھینک یو، سے تھینک یو. ہم زبان سے بولتے ہیں نا، پیشانی کو جھکا کے وہ کمال. جتنا تم پیشانی اس کے سامنے جھکاؤ گے، جو میری ایک جملہ غور سے سنو، جو اللہ کے سامنے پیشانی جھکاتا پھر وہ کسی کے سامنے نہیں جھکاتا. اللہ اس کی پیشانی کو ایسا بلند کر دیتا ہے. سر بلند جس کو بولتے ہیں وہ ہوتا اگر انسان سجدہ کرے. نبی ادریس نے کیا کیا؟ کہا پروردگار مجھے اپنی عبادت بتانا، تیری مخلوق کی عبادت کیسے کرتے. اللہ نے پردوں کو ہٹانا شروع کیا. ایک ایک جانور کی عبادت کی، ایک ایک انسان کی، یہاں تک کہ اب بلیو نہیں کریں گے جو چھوٹے چھوٹے اللہ کا کریشن ہے، جو نظر نہیں آنے والی چیزیں، وہ بھی اس کی عبادت کرتے ہیں. اس لیے کہ عبادت کے قابل صرف وہ ہے اور کوئی نہیں. ہم دنیا والوں کو چاہ بول رہے یار تم اتنے بڑے اور یہ کسی کو مت بولو، صرف اللہ کو بولتے جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وہ نام ہے اللہ کا، اللہ اکبر. آپ انصاف سے بولو، یہ اللہ کے اتنا ہمارے لیے کوئی بہت ایزی لے کے بولتے ہیں اللہ اکبر. ارے بابا یہ وہ نام ہے کہ مثال کے طور پہ تم کو نماز پڑھنا ہے، آپ لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ بہترین چیز ہے. نماز کی نیت کریں، نماز شروع کرتے بغیر نیت کر کے فوراً اللہ کا سنا کیوں نہیں شروع کرتے؟ آپ سوچو اللہ اکبر کیا ہے؟ نیت اور نماز، اس کے بیچ کی جو چیز ہے وہ اللہ اکبر. بغیر اللہ اکبر کے آپ کی نماز شروع نہیں ہوتی. یعنی آپ الحمد سورہ شروع آپ نیت کر لیں، شروع کر دو نیت الحمد نماز نہیں. اللہ اکبر وہ پرمیشن ہے، وہ اجازت ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے تم اس کو اکبر مانو پھر نماز شروع کرو. اتنا بڑی تسبیح صرف اللہ اکبر بولتے جاؤ. جب تم اللہ اس کو اکبر بولتے جاؤ گے نا تو اللہ تم کو بھی اکبر بنا دے گا. نبی ادریس نے کیا کیا؟ اللہ سے کہا پلیز مجھے میرے سامنے سے پردوں کو ہٹاؤ. پردے ہٹنے لگے. ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھ کے فلسطین اور یمن کے بیچ میں عبادت کر رہے تھے. تو جیسی عبادت کر کے مسلح کو بند کر کے، میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں، مسلح کو بند کر کے اس پہاڑ سے باہر تو دیکھا رائٹ سائڈ کے اوپر ایک ملک پڑا ہوا ہے، اینجل فرشتہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے بالوں پر اللہ نے لے جیسا فطرس کے لیے تھے ویسے اس کے بھی لے. ایسے کئی فرشتے کہ ذرا سے نافرمانی ہوئی اللہ نے کھینچ لیا، بولا جا پڑھ جا. تو ہوا کیا؟ نبی ادریس نے دیکھا کہ فرشتہ پڑا ہوا ہے. ان کو فرشتے نے دیکھ کے پوچھا ہاؤ یو نبی ادریس، انگلش میں نہیں پوچھا، بول رہا ہے کیسے ہے نبی خدا. نبی تو جانتا تھا. ادریس سے کہا اس سے کہ کیا حال ہے تیرا. اس نے کہا بس وہ بہتر جاتا کہ کمپلین نہیں. یہ سب سے بڑی، یہ انسانوں میں ہمارے پاس آنا نو کمپلین. کبھی کمپلین مت کرو کہ وائی ٹو می، یہ کبھی نہیں بولو. یہ کمپلین کرو گے تمہاری زندگی کا گراف نیچے آئے گا. آلویز سے تھینک یو، آلویز اللہ کا شکر ادا کرو. تو ہوا کیا؟ اس نے نبی نے پوچھا کیا حال ہے تیرے. اس نے کہا میرا اللہ بہتر جانتا ہے. کہا تیرے بالوں پر کیا؟ بال پر کھینچ لے تو فلائی نہیں کر سکتا. تو پھر تو فرشتے نے کہا آپ پلیز میرے لیے دعا کر سکتے ہیں. اس نے کہا میں بالکل کرتا ہوں، دعا کرنا بھی کیا لازم کروں گا تیرے لیے. چلے گئے پہاڑ کے پاس. اس کے فرشتے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار یہ تیری مخلوق ہے، تو اس سے ناراض ہو گیا، بالوں پر تو نے لے لی، تو پروردگار پلیز اس کو عطا کر دے. یہاں پہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد. ہر نبی نے محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر دعا مانگی. ایک روایت یہ بھی. دوبارہ ہاتھوں کو اٹھا کے پروردگار اس کو پلیز دے دے. بس نبی کی دعا ختم نہیں ہوئی، اللہ نے اس کے اوپر رحمت نازل کر دی. بالوں پر آگے کتنے ہزار سال سے وہ پڑا ہوا ہے. اس نے فوراً انگڑائی لی کہ فرشتہ ہے اس کو اور معصوم مخلوق، وہ فوراً سجدے میں چلے گئے. نعمت کے ساتھ شکر. کیا بات ہے، پلیز غور سے سنو. نعمت کے ساتھ شکر کہ اللہ تو نے میری زندگی میرے کو دے دی. جیل کے ناراض ہو کہ اللہ اتنے دن کے بعد تو مجھے دے رہا، وہ بھی نبی دعا کرے گا تو دے گا ورنہ تو نہیں دیا، میں نے غلطی کیا کی تھی. یہ ایٹیٹیوڈ کو نہیں کہا، فوراً شکر ادا کیا اللہ تیرا شکر ہے. ادریس کھڑے رہ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مخلوق عبادت کیسے کر رہی ہے. شکر کیا، اسے سر کو اٹھایا. اب غور سے سنو. سر کو اٹھا کے نبی ادریس سے کہا اے نبی خدا اللہ کا شکر، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ کہ آپ کی دعا سے اللہ نے مجھے بالوں پر دے دیا. کیا میں آپ کی کچھ ہیلپ کروں؟ کیا سمجھ رہے یار تم؟ ملک پوچھ رہا نبی سے، اس لیے کہ مدد کی تھی ادریس کی. نبی سے ملک پوچھ رہا کہ نبی خدا میں آپ کی کوئی مدد کروں. ادریس نے فوراً کہہ دیا یس آئی نیڈ یور ہیلپ. یہ فرق ہے نبوت اور امامت میں. یہاں وہ فرشتے کی مجال ہوئی پوچھنے کی ادریس سے کہ میں کوئی مدد کروں، وہاں فطرس کی مجال نہیں تھی پوچھنے کی حسین سے. کیا سن رہے یار؟ میں فطرس کی مجال نہیں ہوئی پوچھنے کی، ہمت نہیں ہوئی کہ فرزند رسول میں کوئی ہیلپ کروں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے ادریس اور ہے حسین اور. سلوات پڑھ لے محمد والے. لیٹ می کلیئر، میں لانگ کھا رہا ہوں.
You understand now? مجھے بولا گیا کہ آپ بادام کھائیں گے. میں نے بابا لانگ کھانا فار مائی تھروٹ. تو ادریس نے اس نے پوچھا اے نبی خدا آپ میری ہیلپ کریں گے؟ سوری اس نے کہا کیا میں آپ کی ہیلپ کروں؟ ادریس نے کہا یس میری ہیلپ کرو. اس نے پوچھا کیا ہیلپ کروں آپ کی؟ کہا مجھے اپنے ونگس پہ اپنے پروں پہ بٹھا اور مجھے آسمانوں میں لے کے چل. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آسمانوں پہ اللہ کی مخلوق اللہ کی عبادت کیسے کرتی. کیا بات ہے, آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. ادریس نے کہا پلیز کین یو ٹیک می. کوئی مسئلہ ہی نہیں, آ جا میرے پر کے اوپر. اس زمانے ایئر کرافٹ نہیں تھے, 747 یا کوئی جمبو نہیں تھا, راکٹس نہیں تھے. ادریس بیٹھ گیا اس کے پروں پہ, بیٹھ کے وہ اڑنے لگا. پہلے آسمان پہ گئے, ملینز کی تعداد میں اینجلز کو دیکھا اور وہ عبادت کر رہی ہے. کوئی سجدے میں, کوئی تسبیح پڑھ. ادریس نبی کی آنکھیں کھل گئی, ایسی بات ہے. پھر وہاں سے لے کے سیکنڈ آسمان پہ گیا, وہاں پہ اور بڑے فرشتے, ان کی عبادت دیکھے. نبی خدا گھبرا گیا, ایسی عبادت اللہ کی. ہر طرف سے تسبیح کی آواز آئی, کانوں میں سوائے تسبیح پروردگار کی, اس کی مدد. ہر مخلوق اپنی تسبیح. میں انشاءاللہ موقع ملا تھا بتا دوں کیا کیا تسبیحاں تھیں. تیسرے آسمان پہ گئے, تیسرے آسمان پہ جا کے آنکھیں کھل گئی. اتنی مخلوق ہے اللہ کی, یہاں پہ پورے شہر کے شہر آباد ہے. اس کے بعد چوتھے آسمان پہ گئے. چوتھے آسمان پہ گئے, وہاں تو ملک الموت بھی ہے اور دوسرے فرشتے بھی. چوتھا آسمان بڑا بیس ہے. یہ جو بیت المعمور ہے نا, یعنی خانہ کعبہ نیچے ایگزیکٹلی کعبے کے اوپر, ایسا ایگزیکٹلی اوپر, اس کو بولتے ہیں بیت المعمور. یہ اللہ کا اوپر گھر ہے, وہاں پہ لاکھوں ملائکہ اس کا طواف کر رہے ہیں. یہ کعبہ جو ہے خانہ کعبہ, اس کے ایگزیکٹلی اوپر. نبی ادریس کے زمانے میں مکے میں کعبہ تھا, اس وقت کعبہ تھا, لیکن اس شکل میں نہیں تھا. یہ شکل ہے نا کعبے کی, یہ تو نبی ابراہیم نے بنایا. اس زمانے کا کعبہ کیسا تھا؟ ایک نور کا خیمہ تھا, کیمپ تھا, اس کے اطراف ملائکہ طواف کرتے تھے. کعبہ اس وقت کا جو کعبہ تھا, یعنی نبی آدم کے زمانے سے, اس سے پہلے سے بات کر رہا ہوں. حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا, بہار الانوار میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں, تاریخ اسلام میں نجم الحسن, ساری کتابوں کے ریفرنسز ہیں. یہ کب تک رہا وہ کعبہ؟ طوفان نوح تک. جب طوفان نوح آیا تو اللہ نے اس نور کے کیمپ کو آسمان پہ اٹھا لیا. اب وہ چوتھے آسمان میں بیت المعمور ہے, اللہ کا وہ گھر ہے. جب ملائکہ طواف کر رہے, پھر طواف کر, وہاں جا کے تو ادریس کی آنکھیں کھل گئی. اب سنو ویری انٹرسٹنگ بات, گھڑی کو دیکھ کے بڑا کنٹرول پڑا. تو جب وہاں پہنچے, اس سے ملاقات, یہ نبی سے ملاقات کرتے کرتے ایک دم سامنے ملک الموت آ گیا. ادریس نبی چوتھے آسمان پہ پہنچے, سب سے ملاقات کرتے کرتے ایک دم ملک الموت ان کے سامنے آ گیا. اب سننا, میری طرف دیکھو, لک ایٹ می. ملک الموت سامنے آ کے ان کا سب گھور کے دیکھنے لگا, شیئر کرنے لگا, حیرت سے دیکھا. حیرت, لفظ حیرت لکھا ہوا, حیرت سے دیکھ کے یوں سر کو ہلایا. انہوں نے کہا کیا بات ہے بھائی, کہیں کو دیکھ رہا ہے اتنا؟ ملک الموت سے سبھی ہوتے ہیں, کیوں دیکھ رہا ہے اتنا؟ اب اللہ کی شان دیکھو, شان دیکھو, شان دیکھو, شان دیکھو. ملک الموت نے کہا مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ میں چوتھے آسمان پہ سے جب زمین پہ نگاہ ڈالا تو آپ نیچے زمین کے اوپر عبادت کر رہے تھے, اور اللہ نے مجھے حکم دیا ملک الموت کو کہ ملک الموت ادریس نبی کی روح تو چوتھے آسمان پہ لینا. میں نے کہا ادریس تو نیچے زمین پر ہے, اللہ حکم دے رہا چوتھے آسمان. تو مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اب آئیں گے کیسا. اب دیکھو اسباب کو بنانے والا کون ہے, کیا بول رہا ہے, کیا ہوا, اسباب کو بنانے والا کون ہے؟ یہ ہے پروردگار کہ اسباب کو بناتا ہے, ویوز کو بناتا ہے. یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, کہ اللہ تو اسباب کو. اگر اس کے بعد حسبنا اللہ نعم الوکیل, اپنے سارے کام اس کو کر دے, تو سب سے بڑا کفیل ہے. وَأُفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ وہ آیت ہے قرآن کی کہ اس کے بعد فوراً رحمت نازل ہوتی کہ میرے سارے امور تیرے حوالے, میں نے تیرے حوالے کیا, تو میرا بہترین کفیل ہے, تو میرا بہترین ڈیسیشنز لینے والا ہے. مطلب اللہ کہتا ہے, ملکل میں کہتا ہے وہ شوق کہ جب اللہ پورا نیچے, آپ نیچے دیکھ رہا میں آپ کو, اور آپ تھوڑی دیر میں اوپر آ گئے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آئیں گے کیسے. اللہ نے اسباب کیسے بنایا, ملک سے اس سے دعا کروائی, ملک سے کی عطا کی رحمت, ملک سے دل میں ڈالا ملک کے کہ پوچھ کچھ چاہیے کیا, آئندہ سے سوچو کوئی پوچھ رہا کوئی چاہیے کیا ہوگا. اس کے بعد کیسے اسباب بنا کے چوتھے آسمان پر لے کر آئے. یہ ہے خالق کا, یہ ہے رب العالمین. بس 55 منٹس کے آلموسٹ مدرس ہو گئے. مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے. اللہ گلستان ہند کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ. اتنی آہستہ یار.